السلام علیکم ناظرین دوستو، آج میں آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا مکمل واقعہ پیدائش سے لے کر وفات تک بہت ہی مختصر میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورا واقعہ سنیں اور اس سے پہلے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل یعنی پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدائی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تمام کی تمام باتیں سورہ انعام کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 47 میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہیں، یقین تو ہے، مگر یہ خواہش اس لیے کہ تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندہ کو لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، اپنے سے گھلا ملا لو اور اس سے پوری طرح سے واقف ہو جاؤ، اس سے دوستی کر لو، اور اس کے بعد 4 پرندوں سے دوستی کرنے کے بعد پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ پھر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ 4 تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ ان کا والد آزر مذہبی پیشوا تھا، بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی کے زمانے میں یعنی زمانے طفولیت سے مراد بچپن کے زمانے ہی میں سے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر
बड़े बुत के अलावा तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े करने का वाक़या पेश आया, जिसका जिक्र कुरान करीम में सूरह अंबिया आयत नंबर 85 में है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बड़े बुत के सिवा सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वो लोग उनकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है, वो कोई बड़ा ही जालिम था। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना है कि वो उन बुतों के बारे में बातें बनाया करता है। इससे इब्राहीम कहते हैं, उन्होंने कहा तो फिर उसको सब लोगों के सामने लेकर आओ ताकि सब गवाह बन जाएं। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो वो बोले, इब्राहीम क्या हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुमने ही की है? इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि ये हरकत उनके इस बड़े सरदार ने की है। अब उन्हें बुतों से पूछ लो अगर ये बोलते हों। सूरह साफ़ात में ये सारी बातें मौजूद हैं। वो कोई जश्न का दिन था जिसमें सारी कौम शहर छोड़कर कहीं जाया करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जाने से माजरत चाहिए और जब सारे लोग चले गए तो बुत खाने में जाकर सारे बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ एक बुत को छोड़ दिया। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि अपनी कुल्हाड़ी भी उसकी गर्दन में लटका कर छोड़ दी। उस अमल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि वो लोग अपनी आँखों से इन बुतों की बेबसी का मंजर देख सकें और ये सोचें जो बुत खुद अपना दिफा नहीं कर सकते वो दूसरों की क्या मदद करेंगे। और फिर नमरूद बादशाह के साथ मुनाजरा हुआ। मुनाजरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मंतकी जवाब पर गौर करने के बजाय ये शाही फरमान जारी किया गया कि उसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाले जाने का वाक़या पेश आया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी होने के साथ साथ सलामती और आराम की चीज़ बन गई। जैसा कि फरमान इलाही है, वो एक दूसरे से कहने लगे, आग में जला डालो इस शख्स को और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम में कुछ करने का दम खम है। चनांचे उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया और हमने कहा, है आग ठंडी हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन जा। सूरह अंबिया में सारी बातें मौजूद हैं। गर्ज़ है कि अल्लाह ताला के हुक्म से वह आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इस कौम की बदनसीबी की हद ये थी कि इतना बड़ा मुअजिज़ा देखने के बावजूद एक आदमी भी ईमान नहीं लाया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ छोड़कर मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए, वहाँ से फ़लस्तीन चले गए और वहीं मुस्तकिल क़याम फरमाकर उसी को दावत का मरकज़ बनाया। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा के हमरा मिस्र तशरीफ़ ले गए। वहाँ के बादशाह ने हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा की खिदमत के लिए पेश किया। उस वक्त तक हज़रत सारा की कोई औलाद नहीं हुई थी। मिस्र से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फ़लस्तीन वापस तशरीफ़ लाए। हज़रत सारा ने खुद हज़रत हाजरा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया। बुढ़ापे में हज़रत हाजरा के बदन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुछ अरसा बाद हज़रत सारा के बदन से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा के चटियल मैदान में बैतुल्लाह के करीब छोड़ दिया। जैसा कि फरमान इलाही है, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपने कुछ औलाद को आपके हुर्मत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं होती। हमारे परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया ताकि ये नमाज कायम करें, लिहाजा लोगों के दिलों में उनके लिए कशिश पैदा कर दीजिए और उनको फलों का रिज़्क़ अता फरमाइए ताकि वो शुक्रगुज़ार बने। ये सब बातें सूरह इब्राहीम में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसी कबूल हुई कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मक्का मुकर्रमा की तरफ खींचे चले जाते हैं। चुनांचे हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वह कम अज़ कम एक मरतबा अल्लाह ताला के घर की ज़रूर ज़ियारत करे और
پھلوں کے افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت حاجرہ بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت حاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت حاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرمانبردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ساری باتیں سورہ صافات میں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سورہ صافات میں ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص طور پر عبادت میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجیے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں، میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ بات سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ فرمان الہی ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ سورہ حج میں ساری باتیں موجود ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طریقہ پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج کو اسی لیے
عاشقانہ عبادت کہتے ہیں، کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ دوستو، یہ واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی باتیں تھیں، بڑی نصیحت کی باتیں تھیں۔ وہ یہ کہ ہم سب کو بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ جیسا بھی حکم اللہ کا ہو، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہونے کا جذبہ ہمارے دل میں موجود ہونا چاہیے، تاکہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمارے درجات بھی بلند کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا نیک اور فرمانبردار بندہ بنا لے۔ والسلام علیکم۔